فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ وہ آیت جو آئی تھی 11ویں رکوع میں، وہ تمہید تھی تحویل قبلہ کی، کہ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے اصلاً تو اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے اور جنوب میں بھی ہے. تو اس حصے کو دہرایا گیا، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں ہم نے اسی لیے تمہیں امت وسط بنایا. یہ وسط کے دو مفہوم ہیں، ایک واسطے کا مفہوم ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کی شریعت تھی اور پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی تھی اللہ کے احکام کے لیے، اور اب امت مسلمہ کو وہ مقام حاصل ہو گیا کہ اب یہ اللہ کی مسلمان امت ہیں اور پوری نوع انسانی ان کی طرف رخ کرے گی ہدایت کے لیے. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہم نے تمہیں واسطہ امت بنا دیا یا امت وسط بنا دیا، کہ دو ایکسٹریمز کے درمیان. کئی اعتبار سے مسلمان جو ہیں وہ ایکسٹریمز کے اندر ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مشرق و مغرب کے پابند نہیں ہیں، تعصب سے بالا تر ہے یہ امت، ساری دنیا ایک جیسی ہے، افریقہ کے رہنے والے، ایشیا کے رہنے والے، یورپ کے رہنے والے، امریکہ کے رہنے والے، وہ سب ایک ہیں، درمیانی امت ہے یہ. اس میں کسی ایک خاندان کی، کسی ایک قبیلے کی سپریمیسی جو ہے وہ نہیں ہے. پھر انتہاؤں کے درمیان، انتہائیں کیا ہیں؟ ایک انتہا پر گئے یہودی، کہ جن کی ہم کل مثالیں پڑھ کے آئے ہیں، کس طرح انہوں نے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے احکام توڑے. اور دوسری انتہا پر گئے عیسائی، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے خیال سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا. امت مسلمہ درمیان میں ہے. ان کو روزہ عطا کیا گیا رہبانیت کی علامت کے طور پر، انہیں جہاد عطا کیا گیا رہبانیت کی علامت کے طور پر، لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے ان پر کوئی رہبانیت نہیں ہے. یہ دن بھر کھائیں گے، یہ دن بھر پئیں گے، اور یہ دن بھر جو ہے وہ جائز راستوں سے لذت حاصل کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ راہب نہیں ہیں سوائے مخصوص اوقات کی. اسی طرح جب وہ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں گے تو وہ راہب نظر آئیں گے، لیکن حقیقتاً وہ راہب نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس اعتبار سے بھی ایک درمیانی امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک درمیانی امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں. یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ جیسے انگریزی میں وربز ہوتے ہیں اور پھر محاورے ہوتے ہیں، یعنی پٹ ایک ورب ہے، پٹ آن پہننا ہے اور پٹ آف اتارنا ہے. اسی طرح انگریزی میں ورب کے ساتھ جب مختلف پریپوزیشنز لگتی ہیں تو ان کے معنی بعض اوقات الٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلے رکوع میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، رغبت جو ہے یہ اردو زبان میں صرف انکلینیشن ہے، کسی کی طرف راغب ہونا، لیکن عربی میں یہ کسی کی طرف انکلائن ہونا بھی ہے اور کسی سے ڈکلائن کرنا بھی ہے. اگر یہ الہ کے ساتھ ہو تو یہ کسی کی طرف انکلائن ہونا ہے،
اور اگر یہ ان کے ساتھ ہو تو پھر کسی سے ڈکلائن کرنا ہے، کسی سے منہ موڑنا ہے۔ تو وہاں کیا تھا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم کے راستے سے منہ موڑے گا۔ اسی طرح شہادت لفلان، یہ کسی کے حق میں گواہی ہوتی ہے، اور شہادت علی فلان یہ کسی کے خلاف گواہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جو محنت کی انسانوں پر، اس کے نتیجے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو اپنا الوداعی خطاب فرمایا، اس میں آپ نے دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ان کے سامنے پیش کیا، اور پھر ایک عجیب سوال کیا جو آپ نے 23 سال میں کبھی نہیں کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں۔ اب دیکھیے نا کہ دین کی دعوت، دین کی خدمت، دین کی اشاعت، دین کی تکمیل، دین کا بیان، دین کی تبلیغ اصلاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور اسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری عمر کام کیا۔ لیکن اس موقع پر آپ پوچھ رہے ہیں اپنی تسلی کے لیے کہ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، آپ نے حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا، تو پھر آپ دائیں مڑے، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے بیک زبان جوابات دیے، پھر آپ بائیں مڑے اور پھر آپ نے یہ سوال پوچھا، تو پھر صحابہ نے جواب دیا، اور پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے، تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، تیری امانت ان تک منتقل کر دی ہے، ان کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی، اس کو اپنے کاندھوں سے اتار کر امت کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ اور میں اور آپ جو آج مسلمان بیٹھے ہیں، وہ اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے بندوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے طویل سفر کر کے اور بھاری صعوبتیں برداشت کر کے وہ دین ہم تک پہنچایا جو ہم نے آگے پہنچانے میں کوتاہی کی ہے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یوں ہم نے اے مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ نے حضور کے حق میں گواہی دی نا۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا نوع انسانی سے کہ کیا تم تک پیغام پہنچا، تو کیا کہیں گے؟ ہمیں تو اے اللہ تیرے نبی کے امتیوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو حجت کس پر قائم ہوگی؟ میرے اور آپ کے اوپر قائم ہوگی۔ تو شہادت علی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کہ میں آپ کو کیا قرآن سناؤں، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سن کر بھی لطف آتا ہے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، ایک گواہ لائیں گے، اور ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک حسبک، بس 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 بس۔
تو کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. لیکن بہرحال کیا کیا جائے، ایک ذمہ داری ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں کے سامنے گواہی دینی پڑے گی ان کے خلاف. ابو لہب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہے کہ نہیں؟ لیکن گواہی دینی ہے اس کے خلاف. اور اپنے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، لیکن ان سب کے خلاف گواہی دینی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے. مجھے اور آپ کو بھی اپنوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے گی، عزیز و اقارب کے خلاف بھی دینی پڑے گی، دوستوں اور احباب کے خلاف بھی دینی پڑے گی، اگر وہ ہم اپنا یہ ذمہ داری ادا کریں گے اور وہ اس دعوت سے منہ موڑیں گے. اور اگر ہم دعوت دیں گے ہی نہیں، ہم اپنا فرض ادا کریں گے ہی نہیں، تو پھر وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے کہ یہ شخص مجرم ہے، کہ اس نے مجھے دعوت دی ہی نہیں، اس نے تیرا دین مجھے پہنچایا ہی نہیں. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبلہ جس کی طرف آپ رخ کیا کرتے تھے نہیں تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں، جانچیں کہ کون ہے جو نبی کی پیروی کرتا ہے. ممن ينقلب على عقبیہ، اس کے مقابلے میں جو الٹے پاؤں واپس چلا جاتا ہے. اب یہ دو دھاری تلوار تھی، یعنی پہلے چند ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا امتحان ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اگرچہ ان ایام میں یہودی یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے ہی فالوورز ہیں، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں، کوئی نئی امت نہیں ہے. لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہو، یہ تو نئی امت بن گئی، اب ہم اس منصب سے محروم کر دیے گئے، معزول ہو گئے. تو جانچنے کے لیے تھا کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون رسول کی پیروی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یقیناً یہ بہت بڑا حکم تھا مگر ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں جو آپ نے بیت المقدس پہ رخ کر کے پڑھی تھی. یہ بھی کیا تھا، یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا، اچھا تمہارا قبلہ تو یہ تھا، اور وہ جو تم نے 18 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھا ہے تو پھر وہ تمہاری نمازیں کہاں گئیں، وہ تو ضائع ہو گئیں. اب یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ضائع نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ تمہارے نمازوں کو ضائع کرے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہت شفیق و مہربان ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو پھیرے دیتے ہیں ہم اسے تمہارے اسی قبلے کی طرف کہ جو تمہیں پسند ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اے نبی پھیر لو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور اے مسلمانوں جہاں بھی تم ہوا کرو، فولوا وجوہکم شطرہ ہو تو تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا کرو. ان الذین اوتوا الکتاب، یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے یعنی اہل کتاب، لا یعلمون، وہ خوب جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ جو حکم ہے تحویل قبلہ کا یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی اگر تو آپ لے آئیں ان کے لیے، اہل کتاب کے لیے کوئی بھی نشانی، یہ کبھی بھی آپ کے پیروی کرنے والے نہیں ہیں.
وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان کا حال یہ ہے کہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی دونوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور ایک کا قبلہ یہ دیوار ہے، دوسرا کا قبلہ وہ دیوار ہے، تو یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ کے قبلے کی پیروی کیوں کریں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ یہ ایک بڑی فطری سی ایک چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید ابدی رہنمائی ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ اگر انسان لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ چلو یکجہتی رہے، جو ذرا اچھا جسٹر لوگوں کے سامنے آ جائے، انسان حق بات سے منہ موڑ لے اور حق کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اختیار کرے، تو یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا جا رہا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یقیناً اگر اے نبی آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اس صورت میں آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جہاں تک تحویل قبلہ کے حکم کا تعلق ہے، اہل کتاب کو تو اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس اے نبی ہرگز تم کسی شک میں نہ پڑنا، شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور تم سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے گا، یعنی جو تم کوشش کرو گے حق کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے کی، تو اس کا نتیجہ تو منفی نکلے گا۔ تم جو حق ہے تمہارے سامنے اس پر چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ یکجا کر دے گا۔ یہ عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ جی تمام مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ باقی اور کہیں نہیں، یعنی ایک ہی مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے ایک ہی سلائیڈ کو دو پیتھولوجسٹ دیکھتے ہیں، ایک کہتا ہے اس میں کینسرس سیل ہے، ایک میں کہتا ہے کینسرس سیل نہیں ہے، اس کو تو ریسرچ کہا جاتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک ہی حکم کے بارے میں دو فقہا اختلاف کر لیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خامخواہ اختلاف کرتے ہیں، اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ حالانکہ ایک شخص جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہے کہ رائے یہ ہے، دوسرا دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہے کہ رائے یہ ہے۔ ایک ہی شک ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس میں ایس ایم ظفر صاحب کی رائے کچھ اور ہے، اعتزاز اعظم چودھری صاحب کی رائے کچھ اور ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ وہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے، لیکن مسلمان سے خامخواہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ آرٹیفیشلی اکٹھا ہو جائے، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ ہر ایک اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کام کرتا رہے گا جو اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اللہ چاہے گا تو سب اکٹھے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب آپ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ یعنی ان دو رکوعوں کے اندر صرف یہ بات کہ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کرنی ہے، اس کو کتنی دفعہ بات کو دہرایا گیا ہے۔ کیوں کہ یہ کبھی اکٹھے ہونے کے لیے کہ جی سارے اکٹھے ہو جائیں، یہودی عیسائی اور مسلمان جو ہیں وہ بھی خانہ اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں یکجہتی کے لیے، نو، اللہ تعالیٰ نے تم پر واضح کر دیا ہے کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں مسجد حرام ہے، تو تم اسی طرف رخ کرو گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تمہیں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یعنی پہلے واحد کے صیغے میں پھر جمع کے صیغے میں،
وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو تم اپنے رخ کو خانہ کعبہ ہی کی طرف کرو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کہنے کے لیے کوئی بات نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے کہ جو نا انصاف ہیں، ظالم ہیں، فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تہتدون، اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ میں پورا کروں تم پر اپنا انعام، اور اس لیے کہ تم راہ پالو، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ قبلہ مقرر کرنا بھی اسی طرح کا انعام ہے جیسے بھیجا ہے ہم نے رسول ایک تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ پڑھاتے سکھاتے ہیں جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب ہمارا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، اس سے بخشش مانگتے ہوئے، اس سے تقاضے کرتے ہوئے، ہم روٹی پانی سانس قدم ہر ایک میں اس کے محتاج ہیں، ہم اس کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کو بکھیرتے ہوئے ہمیں یاد رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واشکروا لی، اور میرے شکر گزار بنو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ 18 رکوع مکمل ہو گئے، ان 18 رکوعوں میں اصل رخ جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا، یہودیوں کی طرف تھا۔ اب جو گفتگو شروع ہوگی، اب یہ مسلمانوں سے گفتگو شروع ہو گئی، اور یوں سمجھیے کہ 1.5 سال گزر گیا۔ سورہ بقرہ جو نازل ہو رہی ہے غزوہ بدر سے پہلے پہلے ہو رہی ہے، یعنی سن 1 ہجری کے ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے، اور غزوہ بدر ہوا ہے سن 2 ہجری رمضان میں۔ اب اس میں یہ پہلا حصہ نازل ہوا، اور اب باقی حصہ جو ہے احکام کا یہ بھی نازل ہونا شروع ہو گیا، اور غزوہ بدر سے پہلے پہلے سورہ بقرہ کا اکثر حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کی چند آیات جو ہیں جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے، وہ رہ جائیں گی، باقی یہ پوری صورت غزوہ بدر سے پہلے پہلے اس کا نزول مکمل ہو جائے گا۔